نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین و معزز و محترم علماء و مشائخ اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مبارک اور مقدس مہینہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ امت محمدیہ کو فیضیاب کرتا ہوا اپنے سفر کی طرف روانہ ہے۔ اس مہینے کی 3 تاریخ کو حضرت سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اسی حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضائل و برکات عطا فرمائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت فاطمہ الزہرا کے مجد و شرف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرماتے ہیں حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالی نے شان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت مریم کے قصیدے بیان کیے اور آپ کے پاک دامنی کی گواہی دی، تو وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ اللہ کے ایک نبی کی ماں تھی، تو حضرت مریم کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ حضرت عیسیٰ کی ماں تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے۔ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم تو ایک نسبت کی وجہ سے عزیز ہوئی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو اللہ نے 3 نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی نسبت تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، حضرت فاطمہ الزہرا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں اور آپ کی بیٹی ہیں۔ یہ سب سے بڑا شرف و اعزاز حاصل ہے۔ اور دوسرا حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زوجہ ہیں۔ اور تیسرا شرف و اعزاز یہ حاصل ہے کہ حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ تو ان 3 اعزاز کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ تو یہ 3 اعزاز کوئی چھوٹے اعزاز نہیں ہیں، بلکہ بہت بڑے کمالات اور اعزازات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس دور میں فرمایا جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور پھر فخر محسوس کرتے تھے۔ قرآن پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دن گڑے کھود کر زندہ درگور کی ہوئی بچیوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے سبب سے تمہیں قتل کیا گیا، کس گناہ کی وجہ سے تمہارے باپوں نے تمہیں زندہ درگور کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجرم وہاں پر کٹہرے میں موجود ہوں گے، وہ باپ جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہوگا وہ وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن خالق کائنات ان سے سوال نہیں کرے گا بلکہ سوال ان بچیوں سے کرے گا۔ اب تقاضا تو یہ ہے کہ سوال مجرموں سے ہونا چاہیے، جب عدالت لگی ہو تو پھر مجرموں سے سوال ہونا چاہیے کہ تم نے کیوں قتل کیا، بلکہ یہاں پر خالق کائنات ان بچیوں سے پوچھ رہا ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا، تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے جرم کا انہوں نے جو ہے وہ ارتکاب کیا ہے
اور اتنے بڑے جو ہے وہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو قتل کر کے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ خالق کائنات ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے محبوب نے اس دور میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، تم لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرتے ہو، اور میں محمد عربی اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ کے اپنے اوپر فخر کر رہا ہوں۔ آج باپوں کے سینوں میں اپنی بچیوں کے لیے پیار ہے، آج بھائیوں کے سینے اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہم اپنی بیٹیوں کے لیے محبت کا ایک جملہ بولیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے سینے اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے محبت سے بھرے ہیں، یہ صدقہ ہے محمد عربی کا۔ ہم سوال کرتے ہیں اپنی ان ماؤں سے، اپنی ان بہنوں سے، بیٹیوں سے جو آج شریعت سے روگردانی کر کے، شریعت محمدیہ سے منہ پھیر کے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں انہیں یہ عزت، یہ شہرت اور یہ طاقت یہ کس نے عطا فرمائی؟ یہ محمد عربی کے دین کا صدقہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ جب محمد عربی اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے تو اس وقت تو بچیوں کو لوگ زندہ درگور کرتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے بچیوں کی ولادت پر، لیکن محمد عربی کا صدقہ ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے اور کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو پھر تم شکر ادا کرو اس مالک کا کہ جس نے تمہیں محمد عربی کے صدقے سے عزت عطا فرمائی، گھر کی چار دیواری تمہارے لیے زینت بنائی اور تمہارے لیے پردے کو زینت بنایا۔ آج تم اگر پردے کی بے حرمتی کرتی ہو، آج اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شریعت کا مذاق اڑاتی ہیں تو انہیں اپنی اصل حقیقت کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اصل میں کیا تھی، کہاں سے کہاں پہنچی، اور یہ صدقہ کس کا ہے؟ محمد عربی کا صدقہ ہے، ہمیں اتنی عزت ملی۔ آج ہمارے باپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، بچیوں سے اتنی محبت ہے، بوڑھا باپ سارا دن اپنے کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ ابھی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ جو ہے وہ جوان بھائی اپنی بہن کی خاطر سارا سارا دن کام کرتا ہے، میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ تو یہ محبت کس کا صدقہ ہے؟ یہ دین محمدی کا صدقہ ہے۔ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، ہمیں یہ عزت، یہ منصب اور یہ طاقت اور یہ عزت کس نے عطا فرمائی؟ محمد عربی کی آمد کا صدقہ ہے۔ آج اگر ہم یہ نعرے لگائیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی، تو یہ یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایذا کا سبب ہے، تکلیف دینے کا سبب ہے۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 41 برس کی عمر تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں تشریف فرما ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی۔ 3 سال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خفی طور پر دین کی تبلیغ کرتے رہے، پھر بعد میں حکم ہوا کہ اعلانیہ طور پر آپ دین کی تبلیغ فرمائیں۔ تو آپ تاریخ پڑھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم کیے گئے، اور کبھی طائف کے بازاروں میں پتھر مارے گئے، کبھی نہ جانے کیسے کیسے ظلم و ستم کیے گئے، راستے میں جو ہے وہ کانٹے بچھائے جاتے، اوجھڑیاں بچھائی جاتی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھجور کی وہ چٹائی جس پر آقا دو جہاں نماز پڑھتے تھے اس کو آگ لگاتی ہیں، آگ لگا کر کھجور کی راکھ اپنے باپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر لگاتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیسا منظر ہوگا۔ آج ہمیں دین تو بڑی آسانی سے مل گیا، آج ہم مسجد میں جاتے ہیں تو گرمیوں میں ٹھنڈا پانی اور گرمیوں میں اے سی میسر ہیں، کیسی کیسی کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں اور خوبصورت مسجدیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ذرا اندازہ کریں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مشکلوں کو جھیل کر پھر اس دین کو بلند کیا، کس قدر دین کا کام کیا۔ تو ہم جب آقا دو جہاں کے ان کہانیوں اور قصوں کو یاد کریں گے تو ہمارا دل بھی مسجدوں کی طرف جائے گا، ہم بھی نمازوں کی طرف آئیں گے، ہم بھی روزوں کی طرف آئیں گے، ہمارا دل دین کی طرف مائل ہوگا۔ پھر ہم کبھی ہماری مائیں بہنیں تاریخ پڑھیں تو ان کے دل کبھی اس طرف نہیں آئیں گے کہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج امت کی یہ عورتیں جو یہ دعویٰ کر رہی ہیں، اپنی اصل حقیقت کو دیکھیں تو یہ اس سے یقیناً باز آ سکتی ہیں۔
تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم لگاتی۔ طائف کے بازاروں میں حضور کو پتھر پڑتے، لیکن عذاب کے فرشتے آتے اور کہتے حضور اگر آپ کا حکم ہو تو ہم اس ساری بستی کو تہس نہس کر دیں، لیکن جب بھی زبان رحمت کھلی تو حضور نے یہی فرمایا الہی کرم کر ان کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے محبتوں کی وہ داستانیں رقم کی کہ ساری زندگی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ آج بیٹیاں اپنے باپوں سے مطالبہ کرتی ہیں، حتیٰ کہ جہیز کا مطالبہ کرتی ہیں۔ آج زمانہ جہیز کی لعنت میں جکڑا ہوا ہے، باپوں کی راتوں کی نیندیں اجاڑ ہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کریں؟ اور بیٹیاں گھر کی دہلیز پر ایک جہیز کی وجہ سے بوڑھی ہو رہی ہیں، تو ہمیں اس سے باز آنا چاہیے۔ ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ کونین کے مالک، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہ جب گھر سے نکلتی ہیں، رخصتی ہو کر حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں جاتی ہیں، تو پاس ایک مشکیزہ ہے، ایک جو ہے وہ مشکیزہ ہے، ایک چکی ہے، سارا دن چکی پہ کام کر کے اپنا گزر بسر کرتی ہیں اور راتوں کو عبادت کرتی ہیں۔ اور پھر ذوق بندگی ایسا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو مالک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں مولا تیری راتیں چھوٹی ہیں، ایک رات ایسی بنا کہ تیری بندی فاطمہ سجدہ کرتی رہے، تیری رات ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ ذوق بندگی ہے، یہ عبادت کا شوق ہے، یہ عبادت کا ذوق ہے۔ سارا دن کام کاج کرنا ہے، ساری رات عبادت کرنی ہے، اور پھر یہ کہنا ہے کہ مالک راتیں بڑی کر دے تاکہ تیری بندی فاطمہ ہر لمحہ تیری عبادت کرتی رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں چھالے دیکھتے ہیں، چکی پیس پیس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں۔ عرض کرتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سے کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کریں کہ ہمیں کوئی غلام یا لونڈی عطا فرما دیں۔ حضور کسی غزوے سے واپس آئے تھے اور غلاموں اور لونڈیوں کی کثرت تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں چلی گئی، لیکن کچھ کہہ نہ سکیں، واپس آ گئیں۔ حضرت علی نے کہا کہ اس در سے تو آج تک کوئی خالی لوٹا نہیں ہے، میرا خیال ہے فاطمہ تم نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی اب حضرت فاطمہ کے ساتھ چلے گئے۔ اب حضرت فاطمہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا دن کام کر کر کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اگر کوئی غلام یا لونڈی عطا فرما دیں تو آپ کی یا رسول اللہ نوازش ہوگی۔ یہ آپ کی بیٹی سارا دن کام کاج کرتی رہتی ہے، تو کام میں معاونت ہوگی اگر آپ کوئی غلام یا لونڈی عطا فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو، اب یہاں پر بندے کا دماغ تو اس طرف جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سفارش کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا حضور سے مانگ رہی ہیں، تو حضور نے ایک کے بجائے دو عطا کیے ہوں گے، لیکن حضور نے قسم کھا کے فرمایا واللہ لا اعطیتما، واللہ لا اعطیتما، واللہ لا اعطیتما، اللہ کی قسم میں اس میں سے تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں اس میں سے تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں اس میں سے تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ 3 مرتبہ حضور نے یہ فرمایا، اور پھر کہا کہ فاطمہ میں تمہیں یہ غلام اور لونڈیاں دے دوں، اور صفہ کے چبوترے پر میرے وہ غلام بھوکے اور پیاسے مر جائیں، میں تمہیں یہ غلام اور لونڈیاں دے دوں، اور بدر کے شہیدوں کے بچے بھوکے اور پیاسے مر جائیں، میں یہ غلام اور لونڈیاں بیچ کر ان کا پیٹ پالوں گا، لیکن فاطمہ تم میرے در پر آئی ہو تو خالی نہ جاؤ۔ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، یہ تمہارے لیے ان غلام اور لونڈیوں سے بھی بہتر ہوگا۔ حضور نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے یہ ان غلام اور لونڈیوں سے بھی بہتر ہوگا۔ تو اس کو تسبیح فاطمہ بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضور نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ وظیفہ عطا فرمایا تھا۔ تو آج ہم جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ رزق میں برکت کے لیے ہے، یہ اس کو تسبیح فاطمہ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ حضور نے یہ حضرت فاطمہ الزہرا کو اس موقع پر عطا فرمایا تھا۔ ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی۔ دعوت اس طرح کی کہ حضور کو دعوت دی اور پھر حضور کے پیچھے چلنے شروع ہو گئے، حضور کے قدم گرنا شروع کر دیے حضرت عثمان غنی نے۔ جہاں سے حضور چلے تھے وہاں سے لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر تک حضور کے جتنے قدم تھے حضرت عثمان غنی نے سارے قدم گنے، گھر آئے، بڑی شاندار دعوت کی، اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج میرے گھر پر تشریف لائے ہیں، میں اس خوشی میں آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت علی اس دعوت سے بڑے متاثر ہوئے، بڑے وہ خوش ہوئے کہ حضرت عثمان غنی نے اس قدر شاندار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش میں بھی حضور کی اس طرح دعوت کروں، لیکن کیا کروں، پاس اتنا مال و متاع نہیں ہے، سامان نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے تو غلام بھی آزاد کیے، میرے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں دعوت کس طرح کروں۔ گھر لوٹے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ملکہ فردوس بری، شہزادی کون و مکان، ملکہ فردوس بری، عفت کا در نہاں، عصمت کا گنج گراں، آقا کونین کی جگر کا ٹکڑا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آج عثمان نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی حضور کی دعوت کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ آپ حضور کو دعوت دے آئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حیران اور پریشان تھے، جا کر حضور کو دعوت دی۔ حضور نے اپنے بیٹی کے گھر میں دعوت قبول کی۔ جب حضور تشریف لائے، 7 صحابہ کو بھی لائے، حضرت فاطمہ الزہرا نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھایا اور ایک کمرہ خاص میں سجدے میں چلی گئی اور مالک کی برگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، آج تیری بندی فاطمہ کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ مولا، عثمان غنی نے تو دعوت کر لی لیکن میرے پاس اتنا مال و متاع نہیں ہے۔ مولا، تیرا محبوب آج میری چوکھٹ پہ آیا ہے، مولا میں تجھے تیرے محبوب کا صدقہ پیش کرتی ہوں، تو میرے لیے اس کا بہتر کوئی سبب پیدا فرما۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے سر سجدے سے اٹھایا، جا کر وہ ہانڈیاں جو چولہوں پر چڑھائی تھیں، ڈھکن اٹھایا تو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے طرح طرح کے کھانے ان ہانڈیوں میں بیچ دیے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ کھانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ میں پیش کیے، صحابہ نے بھی کھانا تناول فرمایا، حضور نے بھی، لیکن سارے اس کھانے کے ذائقے سے بڑے حیران تھے، آج تک اس طرح کا کھانا نہیں کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ، جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ حضور نے کہا، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے لیے یہ کھانا جنت سے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعوت کے لیے یہ کھانا جنت سے بھیجا ہے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں گئیں اور دعا کی، مولا، عثمان غنی نے تو ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا تھا، مولا میرے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنی وسعت نہیں کہ میں غلام آزاد کروں، لیکن مولا تو آقا دو جہاں کی امت کے گناہ گار شخصوں میں سے جو بھی ہیں، یا اللہ حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ گار کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے ابھی سر سجدے سے اٹھایا نہیں تھا کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی دعا کو قبول فرمایا ہے اور آپ کے ہر قدم کے بدلے آپ کی امت کا 1000 گناہ گار شخص کو جہنم سے آزادی عطا کر کے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اور اس قدر بارگاہ خداوندی کا قرب تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہ جو بھی دعا فرماتی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا حضور کے وصال کے غم میں اس دنیا سے 3 رمضان المبارک کو اس دنیا کو داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت فرمایا۔ جب حضور کی وفات ہوئی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا، صبت علی مصائب لو ان ایامہا سرن لیالیہا، کہ میرے اوپر وہ مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر آتی
تو دن بھی رات ہو جاتے ان مصیبتوں کی وجہ سے۔ تو اس قدر غم تھا حضور کی وفات کا۔ اب جو اس کے بعد 6 ماہ تھے، آپ سیرت پڑھیں، تاریخ پڑھیں، اس میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے پر حضور کے وصال کے بعد کبھی مسکراہٹ نہیں آئی، بلکہ اسی غم میں حضور کی وفات کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک کو منگل کے دن رات کو داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس دنیا سے رخت سفر باندھا، اس دنیا کو جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم نے جو کچھ اسوہ بطول کے حوالے سے سنا، ہمیں اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران کلام اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، خالق کائنات اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔